بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سب کی ایک ہی دوڑ ہے، ایک اچھا گھر، ایک شاندار گاڑی، بینک بیلنس اور زندگی کی تمام آزائشیں۔ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ وہ بنگلہ مل جائے، وہ گاڑی مل جائے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان سب چیزوں کی چابی ایک ایسی دعا ہے جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ ایک دعا بتاؤں گی جو اگر قبول ہو جائے تو دنیا کی ہر نعمت آپ کے قدموں میں ہوگی، اور اگر وہ نہ ہو تو گاڑی، بنگلہ اور دولت مٹی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں اور ہر وہ آدمی جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے، میں سب سے مخاطب ہوں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ایک عالیشان محل جیسا گھر ہے جس کے باہر مہنگی ترین گاڑیاں کھڑی ہیں، لیکن اس گھر کے اندر رہنے والا شخص ایک نرم بستر پر لیٹا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتا۔ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں لیکن وہ اپنی پسند کا ایک لقمہ نہیں کھا سکتے کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ ان سے پوچھیں جو ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں تو ہیں لیکن انہیں سانس لینے کے لیے آکسیجن سلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ اصل دولت کیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے یا اللہ مجھے کامل صحت و تندرستی عطا فرما۔ جی ہاں، صحت۔ جب تک آپ تندرست ہیں آپ اس بنگلے کا سکھ دیکھ سکتے ہیں، آپ اس گاڑی کو چلا سکتے ہیں، آپ اس دولت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اگر صحت نہیں تو سب کچھ بے معنی ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگیں سب سے پہلے عافیت اور صحت مانگیں، کیونکہ صحت مند انسان کے پاس ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں لیکن ایک بیمار انسان کی صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے، وہ ہے تندرستی۔ ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں جب ہمیں تھوڑی سی تنگی آ جاتی ہے، لیکن کبھی ہاسپٹل کے چکر لگا کر دیکھیں۔ میں خود آپ کو اپنی بات بتا رہی ہوں کہ آج میں ہاسپٹل گئی تو آپ یقین کریں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اللہ سے صرف صحت مانگوں۔ اگر مجھے صحت مل جاتی ہے نا تو سب کچھ مجھے مل جائے گا۔ سب سے بڑی دولت صحت ہے، سب سے بڑی دولت صحت ہے۔ وہاں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی ساری جائیداد بیچنے کو تیار ہیں صرف اس لیے کہ وہ ایک دن سکون سے چل سکیں یا درد کے بغیر سو سکیں۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، یہ اس کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اس لیے جب بھی ہاتھ اٹھائیں پہلے اس صحت کا شکر ادا کریں اور پھر مزید مانگیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقر سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی میں انسان کے اندر ہمت، طاقت اور جوش زیادہ ہوتا ہے۔ آپ عبادت کرنا چاہیں، محنت کرنا چاہیں یا اپنے خواب پورا کرنا چاہیں، جوانی بہترین وقت ہے۔ بڑھاپے میں انسان کرنا بھی چاہے نا تو جسم ساتھ نہیں دیتا۔ جوانی وہ وقت ہے جب آپ دنیا فتح کر سکتے ہیں، لیکن جب بڑھاپے کی کمزوری آتی ہے تو انسان اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جاننا، صحت وہ تاج ہے جو صرف بیمار کو نظر آتا ہے۔ جب انسان تندرست ہوتا ہے تو وہ اسے عام سی بات سمجھتا ہے، لیکن بیماری آتے انسان کی تمام صلاحیتیں رک جاتی ہیں۔ غنیمت جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ تندرست ہیں اس جسم کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس کا خیال رکھیں، اچھا کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اسپتال کے بستر پر پڑا شخص صرف ایک بار سکون سے چلنے کی حسرت کرتا ہے۔ اور اسی طرح مالداری کو غنیمت جاننا غربت سے پہلے۔ مالداری کا مطلب صرف بینک بیلنس نہیں بلکہ وہ مال ہے جس سے آپ اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں اور دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ غنیمت جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اسے فضول خرچی میں اڑانے کے بجائے اچھے کاموں میں لگائیں اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ آج اگر آپ کے پاس گاڑی یا بنگلہ ہے تو یہ اللہ کا امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ اسے غرور کا ذریعہ نہ بنائیں بلکہ اس مال سے دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لائیں، اس سے پہلے کہ وقت پلٹ جائے اور آپ کے پاس صرف پچھتاوے کے کچھ بھی نہ رہے، صرف آپ کے پاس پچھتاوا رہ جائے۔ میری پیاری بہنوں، ہم اللہ سے گاڑی تو مانگتے ہیں، اچھا گھر تو مانگتے ہیں، اولاد تو مانگتے ہیں، لیکن یہ دعا کرنا بھول جاتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صحت عطا کر۔ تو سب سے پہلے میری بہنوں اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں صحت عطا فرما، ہمیں تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ جب صحت ہوگی تو سب کچھ ہوگا نا، اگر صحت ہی نہیں ہوگی تو ہم نے ان چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو اس ٹائم ان کو دیکھنے کا بھی دل نہیں کرے گا جب ہماری صحت ہی نہیں ہے، ہمیں ان کو دیکھ کر سکون ہی نہیں مل رہا۔ جب ہم اندر سے سکون میں ہوں گے تو ہم ان چیزوں کو دیکھ کر سکون حاصل کریں گے نا۔ ہم اللہ سے اولاد مانگتے ہیں لیکن صحت نہیں مانگتے۔ میری پیاری بہنوں، ہماری ہندکو یا پنجابی زبان میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ ماں دے بغیر اولاد رل جان دیے۔ تو جب ہماری صحت نہیں ہے تو میری بہنوں ماں کے ہوتے ہوئے بھی اولاد رل جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ سے صحت کی دعا کیا کریں اور اپنی صحت کا شکرانہ ادا کیا کریں کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اچھی صحت عطا کی ہے۔ اور جب بھی کسی بیمار کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھا کریں: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔
یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.